سب سے پہلے جو اب ہم کرکٹ کی بات کریں، ایک تو جنونی ہے، ہم پاکستانیوں کی بات کریں، یعنی اگر آپ نے ہمیں کچھ جتوا دیا، انڈیا سے جتوا دیا، کوئی ٹورنامنٹ جتوا دیا، تو ہم آپ کو سپر ہیرو کی طرح ٹریٹ کریں گے، آپ کی پوجا کریں گے۔ اگر آپ ہارے، خاص طور پہ انڈیا سے یا پہلے راؤنڈ میں آپ باہر ہو گئے، تو پھر آپ کا وہ حال کریں گے کہ 100 قتل کرنے والا جو ہے اتنا بڑا مجرم نہیں ہے کہ ہم نے جوتے بھی مارنی ہیں، گالیاں بھی دینی ہیں، اور ابھی جو صورتحال ہے پاکستان میں، اب اس کا ایک، کیونکہ یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے کہ ایک طرف آپ کو فیم ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، دوسری سائڈ پہ یعنی ایک قسم کا دیکھیں کہ ہر بندہ ہی تنقید کر رہا ہے جس کو کرکٹ کی اے بی سی بھی نہیں پتا۔ تو یہ سچویشن تو ہے، ہماری عوام تو جنونی ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں ٹاپک چینج کرنا چاہوں گا، جو ہماری مینس ٹیم ہے اس میں جو سپر سٹار بنتا ہے وہ ملینئر بن جاتا ہے، کروڑوں اربوں کماتا ہے۔ کیا سچویشن ہے اگر ہم اپنی ویمنس کی ٹیم، بیکاز ان مائی ویو چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، سٹار ایک سٹار ہے، اور میرے خیال میں ایک سینٹرل لیول ہونا چاہیے کہ اس لیول پہ تو ہمیں رکھنا چاہیے، بھگوان بنائیں یا مجرم بنائیں وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ایک سینٹرل لیول پہ جب رکھیں تو اس اعتبار سے بات کریں، آپ بھی کوئی ملینئر بلینئر بنی ہوئی ہیں یا کیا سچویشن ہے؟ ویمن کو اس طرح سے کانٹریکٹس، تنخواہیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ دیکھیے جی، کانٹریکٹس وغیرہ تو ہمارے ہیں، اور ویری فرسٹ ٹائم اینڈ ویری فارچونیٹ کہ ہماری ڈومیسٹک کی لڑکیوں کے پاس بھی کانٹریکٹس ہیں۔ یس، ناٹ اباؤٹ ملینس، ناٹ اباؤٹ بلینس، یس یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارا جو رول ہے وہ میڈیا کا بھی ہے، کیونکہ ہمیں بہت ٹائم تک ہم نے ایسی سیریز کھیلی ہیں جو کہ ٹیلی وائزڈ ہی نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے بارے میں کہ وومنس کرکٹ بھی ہے پاکستان میں، اور آئی تھنک یہ بڑا سیٹ بیک تھا ہمارے لیے، کیونکہ ہماری بڑی سلو پروگرس ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور لوگ بہت دیر بعد ہمیں جاننا شروع ہوئے ہیں۔ ہم نے کوئی بڑا ٹائٹل ہی جیتا ہے تو تب لوگوں کو پتہ چلا جی وومن ٹیم بھی ہے پاکستان میں۔ آئی ریممبر 2010 میں ہم نے فرسٹ ایشین گیمز میں گولڈ میڈل لے کر آئے تھے، اور تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا پاکستان میں کرکٹ ٹیم بھی ہے لڑکیوں کی، اور تب تھوڑی سی اپریسیشن ملی اور لوگوں نے بہت زیادہ اپریسیشن کی۔ اس کے بعد پھر غائب سب، اور ہم بھی ٹیلی ویژن پہ بہت کم آتے تھے، انٹرویوز کے لیے لوگ بہت کم بلاتے تھے، ایون وی ہیو نو، تو اسٹل آئی تھنک ہمارے پاس بہت سارا ایریا آف روم ہے جہاں پہ ہم کر سکتے، روم ہے اس چیز کا کہ ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی اس میں، کیونکہ اب کمرشلائز ہو گئی ہے ہر چیز، بہت زیادہ کرکٹ کمرشل ہو گیا ہے، اور ابھی تک ہمارے پاس لیگ نہیں ہے جو کہ لڑکیوں کی اسپیشل پاکستان میں لیگ ہو وومن سائڈ پہ، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ سلولی اینڈ گریجولی کافی ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں۔ کانٹریکٹس کی آپ نے بات کی، یس کانٹریکٹس ہیں ہمارے پاس، پہلے ڈپارٹمنٹ کھیلتے تھے، ڈپارٹمنٹ کرکٹ بھی ہمارے پاس تھی، بٹ اوور دا ایئرز ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ بھی کام ہونے والا ہے، اور جتنا کام آپ لوگ ہمارے لیے کریں گے، میڈیا کا بہت زیادہ اس میں کردار ہے، جتنا آپ لوگ ہمیں ہائی لائٹ کریں گے، جتنا آپ ہمیں برانڈ بنائیں گے، اتنا ہم لوگوں کے لیے فائدہ اور آنے والی لڑکیوں کے لیے بھی فائدہ ہے، کیونکہ اگر ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں، یس فیوچر میں کرکٹ بہت زیادہ ہے، اب انڈر 19 کا ورلڈ کپ جیسا سٹارٹ ہو گیا، ایمرجنگ کے میچز سٹارٹ ہو گئے، تو ہم نے اوور دی ایئرس کافی ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہے، لیکن اگر پاکستان میں اگر لوگ اس طرح لے کر چلیں جیسا میل کرکٹرز کو لے کے چلتے ہیں تو کافی امپروومنٹ آ سکتی ہے۔